بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب ہم ثابت کر چکے ہیں کہ ابو بکر حقیقتاً جیش اسامہ میں شامل تھا، اسامہ میں ایک سپاہی یا نوکر یا چوکیدار تھا، جو بھی تھا جیش اسامہ میں تھا، اس کا مطیع تھا، اس پہ لازم تھا کہ اس کی فرمان کی اطاعت کرے۔ اسامہ بولے یہ کام کرو تو اس پہ لازم تھا کہ وہ دوڑ کے وہ کام انجام دے۔ جب یہ مطلب ہم ثابت کر چکے ہیں نمبر 1، نمبر 2، جب ثابت یہ بھی چیک کر چکے ہیں اور کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اس جیش میں نہیں تھے، لذا یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اس بات کو ہم نے اس لیے چھیڑا کیونکہ بعض عوام کے ذہنوں میں یہ آتا ہے، ویسے علماء کو پتہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے جیش اسامہ میں ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب یہ سب ثابت کر چکے ہیں تو اب متائن بیان کرنے کا وقت آیا ہے، اور متائن کئی ایک ہیں۔ متائن یعنی اس بات سے جو دروس ہمیں ملتے ہیں، جو عبرتیں ہمیں ملتے ہیں، اور ابو بکر و عمر کے کردار میں جو خلل، خامی یا عیب ہمارے ہاتھ میں آتا ہے، وہ ہم آپ کے خدمت میں بیان کریں گے یک بیک۔ پہلا نمبر 1 تعن جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ جماعت عمریہ کا قول ہے کہ امامت و خلافت پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نص نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، نہ یہ کہ امامت و خلافت پر کہ امام میرے بعد کون ہو، خلیفہ میرے بعد کون ہو، اور میرے بعد میرا جانشین کون ہو، ان کا ادعا یہ ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں جمہور کی، اکثریت کی، اقلیت کی بات نہیں کر رہے۔ جو شاذ اقوال ہیں، یہ شاذ کے مقابلے میں، نادر کے مقابلے میں، شاذ و نادر جو قول ہوتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہے، جمہور کی۔ جمہور جماعت عمریہ کی جو اشاعرہ و ماتریدیہ ہیں، ان کا قول ہے کہ امامت و خلافت پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نص نہیں ہے، دو معنوں میں، اور دونوں معنوں میں صحیح ہیں۔ نمبر 1 کہ کسی کا انہوں نے تعین نہیں کیا، کسی کا تعین نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ میرے بعد میرا آپ کا خلیفہ کون ہو، امیر المؤمنین علیہ السلام ہو یا فلاں ہو یا فلاں ہو، اس بات کا انہوں نے تعین نہیں کیا ہے۔ نمبر 2 وہ میکانزم بھی نہیں بتایا، میکانزم، طریقہ کار کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں، اور ان کا پتہ تھا کہ دنیا سے چلے جائیں گے، وہ فوت ہونا ہے ان کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میرے بعد میرا جو خلیفہ ہوگا وہ اس طریقے سے، یا بیعت کے طریقے سے، بیعت و اختیار کے طریقے سے، یعنی لوگ ان کو ووٹ دیں گے، وہ لوگ ان کو بنائیں گے، اگر وہ لوگ بنائیں گے تو اس طریقہ کار کیا ہوگا، اکثریت اگر کسی کے پاس ہو کسی کے پاس نہ ہو، مشورہ کتنے دن تک چلے گا، کون کس کو مشورہ دینے کا حق حاصل ہے، یہ بالکل نہیں بتایا، کوئی حدیث کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ کہ وہ کہہ دیں کہ بھئی جو تم خود کوئی طریقہ، میں تو نہیں بتاتا، تم خود کوئی طریقہ ڈھونڈ لینا، تم نہ بیعت بتاتا ہوں نہ وہ اختیار بتاتا ہوں، تم خود کچھ کر لینا، یہ بھی نہیں بولا کچھ کر لینا۔ یا یہ کہ بھئی جو شخص آپ میں سے جو شخص ان صفات کا مالک ہو، صفات مشخص کر دے بھئی، کہ ایک شخص ایسا ہو جو قریشی ہو، صاحب علم ہو، مجتہد ہو، بہادر ہو، پیسے والا ہو یا فقیر ہو، یا مثلا مکی ہو یا مدنی ہو، عمر اس کا 40 سال ہو، عمر 40 سال سے کم ہو، یعنی صفات بتائے تاکہ لوگ پہچان جائیں کہ مثلا اے صفات کس شخص میں ہیں، تاکہ اس کو اپنا خلیفہ یا امام وہ بنا دیں۔ یہ بھی نہیں بتایا، یعنی کچھ بھی نہیں بتایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے، نہ ابو بکر کو تعین کیا، نہ کسی اور کو تعین کیا، اور نہ کوئی ایسا میکانزم بتایا، طریقہ کار بتایا کہ اس طریقہ کار سے تم خلافت و خلیفے کا یا امام کا تعین کر دو۔ اب اس کے مقابلے میں، جمہور کے مقابلے میں شاذ قول ہے، جیسے جماعت حنابلہ ہیں، ان کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نص خفی ہے ابو بکر پر،
اور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی تعین نہیں کی ہے، لیکن انہوں نے ابو بکر کی طرف اشارہ دیا ہے کہ میں تعین نہیں کرتا، میں اشارہ دیتا ہوں کہ میں یہ شخص لائق ہے، شاید مثلا ان کی تعریفیں کی ہیں کہ اپنے ساتھ غار میں لے گئے کہ بھئی غار میں یہی تھے اور کوئی نہیں تھا، اس طرح کی باتیں، ان کا سسر ہے، بوڑھا ہے مثلا یہ وہ. تو اس طرح ابو بکر کو مثلا ایک بڑھیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو بڑھیا سے کہا کہ اگر اگلے سال تم آنا یا اگلے وقت آنا تو میں نہ ہوا تو ابو بکر سے سوال کرنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابو بکر کو اپنا سیاسی جانشین اور اپنے منصب کا وہ عہدیدار بنانے کی وہ تجویز کر رہے تھے، یعنی اشارہ اور مشورہ مسلمانوں کو دینا. پھر مسلمانوں نے بعد میں خود جو ہے ابو بکر ہی کو چنا. تو یہ قول جو ہے شاذ ہے اور اغلبیت قاطع جماعت عمریہ کی اس بات کو نہیں مانتی، اغلبیت قاطع اکثریت، بلکہ جماعت اہل حدیث اور سلفیہ میں ان کے بھی بڑے بڑے علماء جو ہیں اس بات کو نہیں مانتے، یعنی سب نہیں مانتے کہ نص خفی ہو ابو بکر پر. اکثر وہی کہتے ہیں کہ کسی پہ تعین نہیں ہے. ابو بکر کی خلافت کا شرعی جواز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اختیار ہے، اختیار، شورا، بیعت. اور اختیار، شورا، بیعت کے بعد اجماع قائم ہوا ہے کہ سب نے فیصلہ کیا ہے کہ بھئی ابو بکر ہمارا خلیفہ ہوگا. ابھی میرا جو مقصود ہے، میرا ہدف جو ہے وہ نظریہ امامت، جماعت عمریہ کے پاس نظریہ امامت میں ان کا کیا نقطہ نظر ہے، یعنی امامت و خلافت کے متعلق ان کا کیا پوزیشن ہے، یہ میرا بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے. لیکن ان کا جو نظریہ امامت و خلافت بالاجمال بتاؤں آپ کو کہ وہ بالکل متضادات کا، تناقضات کا، متضاد اور متناقض امور کا مجموعہ ہے. اب یہ کیسے متناقض اور متضاد امور کا مجموعہ ہے، یہ کسی اور وقت پر کسی اور سیریز میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. تو جمہور کا جو قول ہے، جمہور یعنی اغلبیت قاطع، اکثریت، جماعت عمریہ کی اکثریت، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ شخص کا تعین کیا امامت کے لیے، نہ شخص کا تعین اور نہ طریق کا کہ کون سا طریقہ ہو امام بنانے کا، خلیفہ بنانے کا، اور نہ طریق تعین امام بتایا. دنیا سے چلے گئے، یہ اس بات کا انہوں نے بیان نہیں کیا. اچھا، ہماری بات ہے جماعت اکثریت سے. پہلا جو ہے کہ آپ بتاتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ شخص کا تعین کیا اور نہ طریق تعین امامت کیا، اور ابو بکر کی خلافت کا مصحح کیا ہے؟ خلافت کا مصحح، تصحیح کرنے والی دلیل، تصحیح کرنے والی دلیل یعنی مصحح کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کیا ہے؟ ان سے پوچھیں تو کہیں ہاں کیا ہے؟ بیعت، اختیار. یہ امت نے بیعت کی، امت نے اختیار کیا. عوام نے، اہل شریعت نے، صحابہ نے ان کو انتخاب کیا ہے. تو ہم کہتے ہیں پہلا طعن جیش اسامہ سے یہی ملتا ہے کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے. کیوں؟ نہ صرف جیش اسامہ میں دیکھیں، نہ صرف جیش اسامہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مختلف جنگوں میں انہوں نے شرکت کی ہے. یا مکہ سے وہ حج کے لیے نکلے ہیں، یعنی مدینہ سے حج کے لیے نکلے ہیں، متعدد بار وہ نکلے ہیں باہر. صرف جیش اسامہ کی بات نہیں ہے، مثلا مختلف غزوات کے لیے، غزوہ بدر کے لیے، غزوہ احد کے لیے، غزوہ خندق کے لیے. غزوہ خندق تو مدینہ ہی میں لڑا گیا ہے، اس کے لیے نہیں نکلے ہیں. غزوہ خیبر ہے، غزوہ تبوک ہے. غزوات بہت سارے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایک دن کے لیے، مثلا احد تو قریب ہے مدینہ کی، گاڑی میں بیٹھے 15 منٹ کا راستہ ہے.
بدر کچھ دور ہے، احد قریب ہے، اس کے لیے نکلے ہیں، بدر کے لیے نکلے ہیں، مختلف فاصلوں پہ نکلے ہیں۔ ہر دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غرض سے، یا وہ جنگ ہو مدینہ سے نکلے ہوں، یا مثلا سفر حج ہو اس لیے نکلے ہیں مدینہ منورہ سے، جب بھی مدینہ سے نکلے ہیں تو اپنے لیے انہوں نے خود جانشین کا تعین کیا ہے، تعین فرمایا ہے، تعین فرمایا ہے۔ یہ ان کا سیرہ ہے، یہ ان کی تاریخ ہے، اور یہ متنازع بھی نہیں ہے، یہ سب ثابت ہے کہ ہر جنگ میں گئے ہیں مدینہ میں۔ یہ بات واضح ہے کہ ان مدینہ میں ان کا کوئی جانشین تھا جو مسلمانوں کے امور کو چلانے کے لیے، ان کی امر کی تدبیر کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے، شرعی امور چلانے کے لیے، ان کا حسن انتظام کرنے کے لیے کسی شخص کو بٹھاتے تھے۔ مثلا غزوہ تبوک میں گئے، تبوک جو بہت دور ہے، یعنی ان کی سب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے دور سفر حیات ظاہری میں کہاں ہے؟ تبوک، رومن بارڈر تک گئے، تو اپنے جانشین کس کو تعین کیا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو، کہ فرمایا کہ یا آپ مدینے میں رہیں یا میں رہوں، آپ اور میرے سوا مدینے کے امور کو کوئی سنبھال نہیں سکتا، کیونکہ یہ سفر بہت لمبا ہے، اور منافقین کا بہت اس وقت ان کا بہت طغیان تھا کہ وہ بغاوت کرنے کی فکر میں تھے، یا کسی امور میں غداری کرنے کے فکر میں تھے۔ اچھا، ہمیشہ جانشین کا تعین فرمایا ہے، اور جانشین تعین کرنے کے لیے کبھی انہوں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، یعنی اس بات کو نہ خود کسی سے مشورہ کیا، نہ خود کسی سے مشورہ کیا کہ کس کو میں تعین کروں، مشورہ کیا، اور نہ کبھی جانشین کے تعین کو شورا یعنی مشورہ کرنے پر یا بیعت یا اختیار پہ چھوڑا ہو، کبھی نہیں ہوا پر چھوڑا ہو، کبھی ایسا نہیں کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بھائی احد جا رہا ہوں، یا میں خیبر یہودیوں سے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، آؤ اہل مدینہ تمہاری سیاست چلانے کے لیے، تمہاری امور کی تدبیر کے لیے، تمہاری امر کے انتظام کے لیے میں جانشین کے تعین نہیں کرتا، اپنے میرے غیر موجودگی میں، میرے عدم حضور میں جو شخص آپ کا امور چلائے گا میں اس کا تعین نہیں کرتا، آپ لوگ کسی کا انتخاب کریں، آپ لوگ کسی کو صلاح مشورے سے اپنا امیر بنائیں۔ کبھی ایسا نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اچھا، صرف جیش اسامہ کی بات نہیں، تمام لشکروں میں جب گئے ہیں، حالانکہ یہ بھی مزے کی بات ہے، حالانکہ یہ سب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے تھے چھوٹا مسافہ ہوتا تھا، اغلب ایک دن کی راستہ ہے، 2 دن کا راستہ ہے، 3 دن کا راستہ ہے، یا زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ یا 2 ہفتوں کا، یا مثلا تبوک گئے تو 20-30 دن مدینے سے دور رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا فتح مکہ کے مقام پر مکہ گئے ہیں، مکہ کے بعد طائف گئے ہیں، حنین گئے ہیں، تو کچھ 2 ہفتوں والی بات ہے، واپس آ رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں، واپس قریب آ رہے، واپس اکثر تو یہ ہوتا تھا کہ مسافہ کم ہے، یعنی اکثر 1 دن 2 دن کا مسافہ ہوتا تھا، مسافت کم ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ ان قریب واپس آئیں گے، واپس تشریف لائیں گے، ان کو پتہ ہے کہ بھئی میں احد جا رہا ہوں، بہت دور کی بات تو نہیں ہے، اب بھئی پیدل بھی چلیں تو احد 2 گھنٹے کا راستہ ہے مدینے سے، شام تک واپس آ جائیں گے، یا اور خبر بھی پہنچ جاتا ہے، یہ اتنی دور اگر جا بھی رہے، مکہ جا رہے ہیں تو مکہ جب موجود ہیں تو مدینے سے مسافر آتے ہیں، مدینے سے مسلمان آتے ہیں، مدینے سے اور لوگ آتے ہیں، خبر مدینے کا خبر ان سے منقطع نہیں ہوتا۔ نمبر 4، چوتھا نمبر یہ ہے کہ یہ سفر پہ جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نہ صرف مدینے کا خبر ان سے منقطع ہوتا ہے، ان کا بھی خبر، ان کا
بھی خبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا خبر بھی مدینے سے منقطع نہیں ہوتا. یعنی وہ خیبر گئے ہیں تو خیبر سے جیسے خبر خیبر میں مدینے کا خبر خیبر کو پہنچتا ہے، اسی طرح اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ کوئی حکم خیبر سے مدینہ بھیج دیں تو ان کا خبر مدینہ پہنچ جاتا ہے. لیکن اب وہ ایک ایسی سفر پہ جا رہے ہیں میرے عزیزوں، سفر آخرت جو بہت لمبی سفر ہے، اور اس سفر سے کوئی واپسی نہیں ہے. ہم شیعہ کہتے ہیں کہ رجعت حق ہے، ہم شیعہ کہتے ہیں رجعت حق ہے، لیکن جماعت عمریہ تو رجعت کو نہیں مانتے. رجعت کو ہم حق سمجھتے ہیں، اور رجعت کب ہوگا؟ امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے بعد ہوگا. یہ کتنا عرصہ ہے؟ ابھی 1400 سال گزر چکے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، 1431 سال ان کی وفات سے. تو کب رجعت کب ہوگا؟ 1400 گزر چکے ہیں، مزید 1400 سال لگیں گے، مزید 5000 سال لگیں گے، 10,000 سال لگیں گے، اللہ عالم. جماعت عمریہ تو رجعت کا قائل ہی نہیں، تو سفر آخرت سے کوئی واپسی ہی نہیں ہے. سفر آخرت سے ان کے نزدیک کوئی واپسی ہی نہیں ہے. اور یہ ایک ایسا سفر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی خبر ان کے جانے کے بعد مسلمانوں کو نہیں آئے گا. کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے کوئی حکم دینا چاہیں کہ بھئی مسلمانوں فلان شخص کو خلیفہ بناؤ، تو قبر سے ان کا کوئی خبر کوئی خواب میں دیکھے تو وہ اسی شخص کے لیے حجت ہوگا یا نہیں ہوگا، باقی لوگوں کے لیے تو حجت نہیں ہوگا. کوئی خبر ان کے جانے کے بعد ان کا خبر نہیں آئے گا مسلمانوں کو. صحیح ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ نہایت لمبی سفر، ان کا خبر کوئی نہیں آئے گا. اور وہ یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، تقسیم ہوگی. یہ بھی خبر دیا اور بتایا کہ سب فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. اور یہ بھی بتایا کہ ان کے بعد ایسے ظالم امام آئیں گے جو بالکل، وہ روایت مسلم میں ہے، میں دکھا چکا ہوں کئی دفعہ، کہ ایسے ظالم امام ان کے بعد آئیں گے جو بالکل شیطان ہوں گے، بالکل شیطان. صورت ان کی انسان، صورت میں انسان، اور حقیقت میں، یہ نص حدیث کے الفاظ ہیں، صورت میں انسان اور حقیقت میں شیطان ہوں گے، میں ابلیس ہوں گے. ایسے امام آئیں گے. اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ لوگ اگر 73 فرقوں میں بٹے بھی ہیں تو پیشواؤں کی وجہ سے جو لوگ مسلمانوں کی قیادت کی ہے، انہوں نے ہی لوگوں کو، یعنی کسی شخص نے امامت کا دعویٰ کیا ہے، اس نے ایک فرقہ بنایا اپنے لیے، تو لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، کچھ لوگوں نے ان کو بات کو قبول کیا تبھی تو فرقے بنے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ایسے سفر پہ جا رہے ہیں کہ ان کا کوئی خبر بھی نہیں آئے گا. خود بھی خبر دی ہے کہ مسلمان فرقوں میں بٹیں گی، ان کے بعد امامت پہ بہت مشکل آئے گا، بعض ایسے امام آئیں گے جو بالکل شیطان ہوں گے. تو یہ سب جانے کے باوجود کوئی کسی کو تعین نہیں کیا، کسی کو تعین نہیں فرمایا، اور نہ میکانزم بتایا، طریقہ کار بھی نہیں بتایا. یہ ہے تعجب کی بات فرقہ عمریہ سے کی. تو یہ ہے تعجب کی بات کہ وہ شارٹ سفر پہ جاتے ہیں، ہاں چھوٹی مسافت پہ جاتے ہیں، قریب جاتے ہیں، واپسی کا جلد ہی واپس آئیں گے، ان قریب واپس آئیں گے. خبر بھی ان کا منقطع نہیں ہوتا، اور ان کو پتہ بھی اغلب کہ ان کے غیر موجودگی میں کوئی اتنا بڑا فتنہ بھی نہیں ہوگا. ان کو پتہ، اس کے باوجود جانشین کا تعین کرتے ہیں، نہ شورا پہ چھوڑتے ہیں، نہ بیعت پہ چھوڑتے ہیں، نہ اختیار پہ چھوڑتے ہیں، نہ الیکشن پہ، نہ سلیکشن پہ، نہ کاؤنسل پہ، کسی پہ نہیں چھوڑتے. خود تعین کرتے ہیں، اور خود بھی کسی سے مشورہ نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک فرد کو تعین کرتے ہیں کہ یہ میرے آنے کے تک یہ مدینہ میں میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا. جب
ایسے چھوٹے بات کے لیے ان کی اتنی حکمت ہے، چھوٹی بات کے لیے جس کا اتنا رسک زیادہ نہیں ہے، رسک اتنا زیادہ نہیں ہے، رسک کم ہے، رسک اس کا محتمل ہے، رسک اس کا کیا ہے؟ محتمل ہے، کم رسک محتمل ہے۔ مدینے سے گئے مثلا احد، شام تک واپس آئیں گے، کسی کو جانشین بنایا، ٹھیک ہے نا، تو اس کم رسک کے لیے کہ مدینے ان کے غیر موجودگی میں مدینے میں کیا ہوگا صبح سے شام تک، زیادہ ہونے کا احتمال نہیں ہے، تو اس کے باوجود انہوں نے اس بات کو احتمال پہ نہیں چھوڑا کہ مسلمانوں میں وہاں پہ اختلاف ہو کہ بھئی ان کا جانشین کون ہوگا، کون کیا کرے گا، اس جانشین تعین کیا۔ تو جب قیامت کی سفر کے لیے جا رہے ہیں، ان کو پتہ بھی ہے کہ ان کے بعد بالکل مسئلہ امامت پر مسئلہ امامت اساس ہے، بالکل مسئلہ امامت پر اختلافات کا جڑ تو یہی ہے، اختلافات ہیں، اگر نماز پہ اختلاف ہے، اگر اذان پہ اختلاف ہے، اگر وقت نماز پہ اختلاف ہے، اگر طلاق نکاح کے مسائل پر اختلاف ہے، تو اس کے مسئلہ بھی اساس بھی یہی ہے، وہ سب یہ جڑ یہ ہے، روٹ یہ ہے، وہ تو اس کے وہ بقیہ اختلافات تو اسی اختلافات کے شاخ و برگ ہیں، ان کو پتہ، اس کے باوجود جانشین کا تعین نہیں کرتا، یہ ان کے سیرے کے خلاف ہے۔ تو پتہ یہ چلا عزیزوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف کہ جیش اسامہ، کہ اسامہ کو جیش میں بھیج رہے ہیں تو اسامہ کو امیر بنا کے بھیجا، جب بھی خود مدینے سے نکلتے ہیں کسی کو کمانڈر، کسی کو وہاں پہ اپنا امیر بنا کے نکلتے ہیں، اور اسی طرح دوسرے جو جیش اسامہ کے سوا دوسرے سریہ کا جمع ہے سرایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے باہر بھیجا ہے۔ بہت سارے سرایا بھیجے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کبھی امیر المومنین علیہ السلام کو یمن بھیج دیا، کبھی حضرت حمزہ کو کہاں بھیج دیا، کبھی کسی کو کہاں بھیج دیا، تو ان سب کے لیے انہوں نے امیر بنا کر بھیجا ہے۔ کوئی ایسا سریہ نہیں ہے کہ اس میں یہ آیا ہو کہ بھئی لشکر تم یہاں سے نکل جاؤ تو ہم خود اپنا راستے میں تعین کرنا کہ تمہارا امیر کون ہو، بھئی تم اپنا تعین کر دو، تم اختیار کر دو، تم آپس میں مشورہ کر دو، تم میں سے جو بھی شخص لائق ہو، جو بوڑھا ہو، جو مثلا سن کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، قرأت کے لحاظ سے، شجاعت کے لحاظ، جس بھی لحاظ سے طریقہ کار بتا دے کہ بھئی آپ کسی کو انتخاب کرو، کبھی نہیں کیا ہے۔ تو لہٰذا جماعت عمریہ کا جو موقف ہے مسئلہ امامت و خلافت پر، جیش اسامہ میں سے پہلے جو ملتا ہے اور سب جیوش کا میں سے جو سبق ہمیں ملتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر دنیاوی امور میں کہ کم عرصے کے لیے باہر جاتے ہیں یا کم عرصے کے لیے کسی لشکر کو اپنے آپ سے دور کرتے ہیں، تو ان کے لیے کمانڈر، امیر یا اپنے لیے مدینے میں جانشین کا تعین کرتے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سفر آخرت کے لیے نکلیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے خدا کو بھی پتہ ہے کہ سفر میں جائیں گے تو ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مسائل امامت و خلافت پر مسلمانوں میں اختلاف آئے گا۔ مثلا دیکھیں عبداللہ ابن زبیر تھا، یہ شخص جماعت عمریہ کا خلیفہ تھا، خلیفہ بنا، مدینے میں، مکے میں اس کی حکومت تھی، مکے میں اس کا مکے کو اس نے اپنا دارالحکومت بنایا، تو مروان ابن الحکم نے اس پہ قیام کیا، اس پہ خروج کیا، اور حجاج ابن یوسف کو بھیجا، مکے کا ان لوگوں نے گھیراؤ کیا، مکے پہ خوب پتھراؤ کیا، کعبے کو خراب کر دیا، مسمار کر دیا، کعبے کو آگ لگا دیا۔ حجاج ابن مروان نے، ان کا ایک امیر الفاسقین ہے مروان، ایک امیر الفاسقین ہے عبداللہ ابن زبیر، اور عبداللہ ابن زبیر کو قتل کر دیا، اور اس کے جنازے کو سولی پہ کسی سولی سے کئی دن لٹکتا رہا، دفن ہونے بھی نہیں دیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسئلہ امامت و خلافت پر ابھی تک اختلافات چلے آ رہے ہیں۔ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آخر کار تک ابو بکر پہ ناراض سی غضب تھیں، اور بخاری کی روایت ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ابو بکر سے، خود عائشہ کہتی ہیں کہ 6 مہینے تک انہوں نے بیعت نہیں کیا، اور آخر میں بیعت بھی کیا تو مجبوری کی بنا پر بیعت کی ہے، ہمارے شیعوں کے نزدیک کبھی بیعت ہی نہیں کیا ہے۔ تو ابھی بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، عمری حضرات ہمارے بات سن رہے ہیں، تو کیا اختلاف کس مسئلے پر؟ مسئلہ امامت پر ہے، مسئلہ امامت پر اختلاف ہے، یہ سب اختلافات کا جڑ ہے، مسئلہ امامت پر اختلاف ہے۔ تو عزیزو، جب یہ اتنا اساسی مسئلہ ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے کو
ایسے ادھورا ناقص چھوڑ دیا ہے اور دنیا سے چلے گئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پہلا طعن جو ہمیں جیش اسامہ سے ملتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ کو جیش کا سربراہ بنا دیا، لشکر کا سربراہ، لشکر کا امیر بنایا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ امارت تعین سے ہوتا ہے، تعین سے ہوتا ہے، اختیار و مشورے سے نہیں ہوتا، مشورے سے نہیں ہوتا۔ اگر اختیار و مشورے سے ہوتا تو کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب انہوں نے سریے بھیجے ہیں، لشکریں بھیجی ہیں، جیوش بھیجے ہیں، یا جب وہ خود کسی غزوے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، تو کسی کو کبھی ایسا موقع تھا کہ وہ کہتے کہ میں تو جا رہا ہوں 1 ہفتے کے لیے یا 2 دن کے لیے یا کچھ گھنٹوں کے لیے، تم اپنا جانشین یعنی میرے غیر موجودگی میں تم اپنا امیر انتخاب کر لینا۔ نہ انہوں نے خود کسی سے مشورہ کیا، نہ دوسروں کے لیے اس بات کو ترک کر دیا کہ وہ آپس میں مشورہ کر کے ان کا جانشین انتخاب کریں۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے انارۃ الدجا فی مغازی خیر الورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کتاب ہے کس کے متعلق؟ جو غزوات ہیں، حضرت صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مغازی ہیں، غزوے ہیں، ان کے متعلق ہے۔ یہ اس کتاب کے شارح ہیں القاضی حسن ابن محمد المشاط، یہ ایک سلفی عالم دین ہیں جنہوں نے اس کتاب کی شرح کی ہے۔ اس کتاب کی طباعت ہے سنہ 2006 میں جدہ سعودی عرب سے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر 96 میں پہلا غزوہ ہے غزوہ ودان، پہلا غزوہ ہے ہجرت کے بعد غزوہ ودان۔ ملاحظہ فرمائیے، غزوہ ہجرت سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مہاجرین کو کہاں بھیج دیا؟ حبشہ بھیج دیا، تو ان کے لیے امیر کس کو معین فرمایا؟ حضرت جعفر طیار علیہ السلام کو۔ اچھا، تو اس غزوہ ودان یہاں پہ ذکر کیا ہے انہوں نے، واستعمل علی المدینہ من، مدینے پر انہوں نے اپنا عامل بنایا، خود ودان چلے گئے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو۔ دوسرا غزوہ ہے غزوہ بوات، استعمل علی المدینہ السائب بن مضعون، سائب بن مضعون کو اپنا جانشین بنا کر چلے گئے۔ تیسرا غزوہ ہے غزوۃ العشیرہ، غزوۃ العشیرہ، اچھا، استعمل المدینہ ابا سلمہ ابن عبد الاسد، مدینہ پر کسی کو عامل بنا دیا، ابا سلمہ ابن عبد الاسد کو عامل بنا دیا۔ غزوۃ البدر الاولی، واستعمل المدینہ زید بن حارثہ، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مدینے پر اپنا امیر بنا کر چلے گئے۔ غزوۃ البدر الکبریٰ، غزوہ بدر، واستعمل المدینہ ابا لبابہ، ابو لبابہ کو مدینے پر انہوں نے اپنا امیر بنا کر، عامل بنا کر، اپنا ایجنٹ اپنی جانب سے لوگوں مسلمانوں کو کام چلانے کا بنایا۔ واستعمل ابن مکتوم علی الصلاۃ بالناس، ابن مکتوم کو بولا کہ نماز پڑھانے کا کام تمہارا، باقی جو مدینہ کا امور چلانے کا عامل کون ہے؟ عامل ہے وہ ابو لبابہ، ٹھیک ہے نا۔ غزوہ بنی سلیم، چھٹا غزوہ، واستخلف علی المدینہ سبا ابن عرفطہ، ان کو مدینے کا انہوں نے خلیفہ بنا کے چلے گئے، اپنا جانشین بنا کے چلے گئے۔ غزوۃ بنی قینقاع، بنی قینقاع کا غزوہ جو ہے اس میں واستخلف علی المدینہ ابا لبابہ، ابو لبابہ کو انہوں نے مدینے پر اپنا جانشین بنا کے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوۃ السویق، واستخلف علی المدینہ ابا لبابہ بشیر بن عبد المنذر، یہ ابو لبابہ ان کے جانشین بنے مدینے میں غزوہ سویق میں بھی۔ غزوۃ ذی قرقرہ، غزوہ ذی قرقرہ میں تشریف لے گئے، استخلف علی المدینہ عبداللہ ابن مکتوم، عبداللہ ابن مکتوم جو خود وہ نابینا بھی تھے، ان کو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے پر کیا بنایا؟ ایک جانشین بنا کے چلے گئے۔ غزوۃ ذی امر و غطفان، اس غزوے میں واستخلف علی المدینہ عثمان ابن عفان، عثمان کو مدینے پر کیا بنا کے چلے گئے؟ وہاں پر مدینے پر ان کو خلیفہ بنا کر چلے گئے، اور ان کے اپنے جانشین بناتے ہیں، یعنی واپسی تک یہ مدینے کا کام چلانے کے لیے۔ غزوۃ بحران،
استعمل علی المدینہ ابن مکتوم، ابن ام مکتوم کو مدینے پر اپنا جانشین بنا کے چلے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. غزوۃ احد استعمل علی المدینہ ابن مکتوم، مدینے پر کون بنے جانشین؟ ابن مکتوم. صفحہ نمبر 251 پہنچ گئے. غزوۃ حمراء الاسد واستعمل علی المدینہ ابن مکتوم. غزوۃ بنی النضیر واستعمل المدینہ ابن مکتوم. غزوۃ ذات الرقاء واستعمل المدینہ عثمان بن عفان، عثمان کو مدینے پر اپنا عامل یا اپنا ایجنٹ بنا کر چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. غزوۃ بدر الاخیرہ واستعمل المدینہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول. غزوۃ دومة الجندل واستعمل المدینہ سباء ابن عرفطہ الغفاری. یعنی سب مغازی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے غافل نہیں رہتے کہ مدینہ پر کسی شخص کو چھوڑ کے چلے جائیں. غافل تو کیسے ہو سکتا ہے کہ سفر آخرت پہ جا رہے ہیں کسی کو اپنا جانشین نہ بنا کر چلے جائیں. غزوۃ الخندق، غزوہ خندق میں کسی کو جانشین بنانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ غزوہ خندق مدینہ ہی میں لڑا گیا. وکف اللہ المؤمنین القتال بعلی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام صرف لڑے ہیں غزوہ خندق میں، کوئی اور مسلمان نہیں لڑا ہے اس غزوہ میں. اچھا، غزوۃ بنی قریظہ واستعمل المدینہ ابن مکتوم. غزوۃ بنی لحیان واستعمل على المدینہ عبداللہ ابن ام مکتوم. غزوۃ الغابہ غزوۃ ذی قرد واستخلف على المدینہ ابن مکتوم وخلف سعد بن عبادة في 300 يحرسون المدینہ. اس غزوے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے ہیں تو ابن مکتوم کو مدینے پر اپنا خلیفہ بنایا ہے اور سعد بن عبادہ کو 300 سپاہی دیے ہیں کہ تم مدینے کی حراست کرنا، مدینے کی چوکیداری کرنا. غزوۃ المریسیع یا غزوۃ بنی المصطلق واستخلف على المدینہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. غزوۃ الحدیبیہ بلی واستخلف وحین خروجه استخلف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المدینہ نمیل ابن عبداللہ اللیثی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے نکلتے ہوئے اس غزوے کے لیے نمیلہ ابن عبداللہ اللیثی کو کیا بنایا؟ اپنا جانشین بنایا مدینے پر. غزوۃ خیبر واستخلف علی المدینہ نمیلہ ابن عبداللہ اللیثی. غزوہ خیبر. غزوۃ وادی القریٰ، بلی یہ اسی سفر کی بات ہے، یعنی غزوہ خیبر میں واپسی پر وہ غزوہ وادی قریٰ میں کا بھی ان کا اتفاق ہوا تو غزوہ وادی قریٰ میں وہی نمیلہ ابن عبداللہ اللیثی جانشین تھے. غزوۃ مؤتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ نہیں نکلے ہیں، اس پہ باہر نہیں نکلے، مؤتہ نہیں گئے تو اس کو غزوہ کہا گیا ہے، لیکن وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہی میں رہے، اس لیے مدینہ پر کسی کو خلیفہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی. غزوۃ الفتح الاعظم یعنی غزوۃ فتح مکہ، فتح مکہ کے لیے نکلے ہیں تو استخلف علی المدینہ ابا رحم کلثوم ابن الحسین ابن عتبہ الغفاری. ان کو انہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا رحم کلثوم کو مدینے پر اپنا خلیفہ بنا کے گئے ہیں. اچھا، غزوۃ حنین اسی سفر میں تھے، دوسرا سفر نہیں ہے، اسی غزوہ فتح مکہ میں اتفاق ہوا ہے. غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک میں گئے تو یہ آخری غزوہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے ہیں غزوہ تبوک ہے، تو اس میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے اپنا جانشین بنایا ہے. یہ کتاب ہے وسیلۃ الخلیل الی بعوث صاحب الاکلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مؤلف ہیں غالی ابن المختار الشنقیطی، دار القبلہ جدہ میں. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1991 میں. جیسے کہ اس کتاب کے عنوان سے اور اس کے ٹائٹل سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ وہ سرایا اور وہ بعث، سرایا بولتے ہیں سریہ کی جمع، جب بار بار بتایا آپ کو، سریہ بولتے ہیں اس لشکر کو جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شرکت نہ کریں. سرایا کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مدینے سے بھیجی ہیں ان کو ارسال کیا ہے، تو
ان کا ایک رجسٹری ہے، ان کی ایک تاریخ ہے، ان کو انہوں نے اس کتاب میں ان کے احوال کو جمع کیا ہے. تو یہ تو لشکر کئی ایک ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکلی ہیں. تو سب کو دکھانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو صرف اس کتاب کا فہرست دکھاتا ہوں. ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 225 میں کتاب کا فہرست ہے، اور اس میں مختلف جو سرایہ ہیں ان سرایہ کے نام ہیں. سریۃ حمزہ ابن عبد المطلب سلام اللہ علیہ، سریۃ سعد ابن ابی وقاص، سریۃ عبداللہ المجدع ابن جحش، سریۃ سالم ابن عمیر، سریۃ عمیر ابن عدی، اور اسی طرح سریوں پر سریوں کا ذکر ہے. اگلے صفحے میں ملاحظہ فرمائیے سرایہ ہیں، بہت ساری سرایہ یہاں پہ مذکور ہیں. ہر سریے کا ملاحظہ فرمائیے کہ سید لشکر اور اس کا امیر معلوم ہے. مثلا سریۃ سیدنا امیر المؤمنین علی علیہ الصلاۃ والسلام، سریۃ زید ابن حارثہ، سریۃ عبداللہ ابن عتیق السلمی، اور اس طرح دوسرے سرایہ ان کا ہر سریے کا امیر مشخص ہے، امیر معین ہے، سریۃ طفیل ابن عامر. اسی طرح دوسرے سرایہ یہاں پر مذکور ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی انہوں نے کسی سریے کو مبعوث کیا یعنی ان کو ارسال کیا بھیجا، لشکر کو کہیں بھیجا کسی کام کے لیے، وہ خود نہیں گئے، چاہے وہ لشکر کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، ہمیشہ اس کا امیر اور قائد انہوں نے تعیین کیا. اور اس سلسلے میں نہ کسی سے مشورہ کیا کہ میں کس کو تعیین کروں، اور نہ اس بات کو مبہم چھوڑا کہ تم لشکر نکل جاؤ، تم خود بعد میں اپنے قائد کا انتخاب کر لینا. تو جب اس بات کا پتہ چلا، اور اسی طرح سرایہ کے متعلق، اور اسی طرح خود جب مدینے سے ہر دفعہ نکلے ہیں تو مدینے پہ اپنا جانشین انہوں نے تعیین کیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ امر قیادت اور امر امارت اور امر خلافت جانشی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعیین سے ہوتا ہے، اور ہر دفعہ تعیین سے، نصب سے، اپوائنٹمنٹ سے ہوتا ہے، اور ہر دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپوائنٹ کیا ہے کسی لشکر کا سربراہ، یا خود مدینے میں ان کا جانشین کون ہو. تو اب جو وہ سفر آخرت کے لیے جا رہے ہیں، اس دنیا سے رحلت کر رہے ہیں، ان کو وفات کا پتہ بھی ہے، تو یہ کہ وہ امر امامت کو ادھورا چھوڑ دیں، مبہم چھوڑ دیں، کسی کی تعیین نہ کریں، کہ ان کی اپنی سنت کے خلاف ہے اور عقل کے خلاف ہے. اور اللہ تعالیٰ کے جتنے انبیاء ہیں، انبیاء کے اوصیاء ہیں، انبیاء نے خود تعیین کیے ہیں، لوگوں نے کبھی ان کا کسی وصی کا انتخاب نہیں کیا ہے. تو پہلا تعین کافی واضح و آشکار ہے. پہلا ہمارا جو تعین ہے، جو مستفاد ہے، جو استفادہ کیا گیا ہے جیش اسامہ سے، کہ خلافت کا جو نظریہ ہے جماعت عمریہ میں، خلافت کا جو نظریہ ہے وہ اساس سے باطل ہے، اساس سے ہی باطل ہے. کیونکہ ان کے خلافت کا نظریہ یہ ہے اساس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نص کسی پر نہیں کیا ہے، کسی پر بڑی نص نہیں ہے، منصوص کوئی بھی نہیں ہے، وہ ایسے ہی دنیا سے چلے گئے. امر امامت بالکل مبہم، مسکوت چھوڑ کے وہ چلے گئے، بالکل کچھ بولا ہی نہیں. تو یہ امر ایک باطل خدا کی حکمت کے خلاف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، اور ایک بہت بڑا بہتان اور ناعقلی والی بات، یعنی جو بالکل بچے گانہ والی بات، حماقت والی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت دینا ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.